بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین، امید ہے انشاءاللہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے۔ معلم القرآن کا سبق نمبر 14 آج ہم پڑھیں گے۔ کل ہم نے سبق نمبر 13 پڑھا تھا، اس کے اندر لفظ ما اور لفظ لا کی چند صورتیں تھی استعمال کی اور اس کا ترجمہ وہ ہم نے پڑھا تھا۔ تو آج کے سبق کے اندر صرف ایک علامت ہے۔ آج کا سبق نہایت ہی آسان ہے، جتنے بھی اسباق پہلے ہو چکے ان میں سب سے زیادہ آسان سبق ہے۔ آپ نے اس کو اچھی طرح یاد کرنا ہے۔ اگر آپ پہلی مرتبہ ہمارے چینل پہ آئے ہیں، آپ نے پہلی ویڈیوز نہیں دیکھی تو آپ ان کو ضرور دیکھیں، ان کے اندر جتنی علامتیں بیان کی گئی ہیں ان کو بھی اچھی طرح سمجھیں۔ انشاءاللہ اگر آپ تھوڑی سی محنت کر کے ان کو اچھی طرح سمجھ لیں گے تو قرآن پاک کا ترجمہ کرنا آپ کے لیے نہایت ہی آسان ہو جائے گا۔ آئیے آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ سبق کا آغاز کرنے سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ساتھ بیل کے نوٹیفیکیشن کو ضرور پریس کریں تاکہ آنے والے جتنے بھی لیسن ہیں ان کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ اگر آپ قرآن پاک کا ترجمہ مکمل لفظی با محاورہ سیکھنا چاہتے ہیں تو آپ کو ہمارے چینل پہ ایک مکمل پلے لسٹ ملے گی۔ انشاءاللہ ہمارا ایک سبق باقی رہتا ہے، سبق نمبر 15 کے بعد پھر ہمارا ریگولر جس طرح پہلے ترجمہ کلاس ہوتی تھی انشاءاللہ یہ بھی اسی طرح جاری رہے گی۔ دعا کریں اللہ تعالی ہمیں اسی سلسلے کی طرح، جیسے یہ سلسلہ اپنے اختتامی مراحل میں ہے قرآن پاک کا ترجمہ، یہ بھی ہمیں سلسلہ مکمل اللہ تعالی ہمیں اس کو پائے تکمیل تک پہنچانے کی توفیق اور ہمت عطا فرمائے۔ اللہ تعالی قبول فرمائے۔ اللہ تعالی تمام اس ویڈیو کو دیکھنے سننے والے جتنے بھی ہمارے ویورز ہیں، اللہ تعالیٰ ان تمام کی مشکلات کو دور فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے۔ آئیے آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج انشاءاللہ ہم سبق نمبر 14 پڑھیں گے اور سبق نمبر 14 کے اندر صرف ایک علامت ہے، با زیر کے ساتھ ہے، اور یہ ویسے حروف جارہ میں سے ہے جو اسم پر یہ حروف جارہ داخل ہوتے ہیں، اور یہ تقریباً 17 ہیں۔ جب انشاءاللہ ہم علم و نحو پڑھیں گے تو اس کے اندر اس کی تفصیل پڑھیں گے۔ یہاں پہ اس علامت کے بارے میں ہم پڑھتے ہیں کہ یہ علامت اسم فعل حرف میں سے کس پہ آتی ہے، اس کا ترجمہ کیا ہوتا ہے۔ آئیے آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ با یہ علامت ہمیشہ اسم کے شروع میں آتی ہے اور اس کے کئی معنی ہوتے ہیں۔ کبھی اس کا ترجمہ سے، کبھی ساتھ، کبھی پر، کبھی کا، کے، کی، کو، اور کبھی اس وجہ سے، با سبب، با ذریعہ، اور کبھی بدلے میں کیا جاتا ہے۔ یعنی یہ جتنے معنی ہیں اس با کے کیے جاتے ہیں، سیاق و سباق کو دیکھتے ہوئے کہ یہاں پہ اب اس کا معنی کیا کیا جائے گا۔ یہاں پہ اس کا معنی سے کیا جائے گا، ساتھ کیا جائے گا، اس وجہ سے، با سبب، ذریعہ، بدلے میں کون سا معنی کیا جائے گا، یہ ہر جگہ آپ اس کو جب پڑھیں گے تو انشاءاللہ آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ سب سے پہلے ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن پاک میں سب سے پہلے ہم کوئی بھی کام کرتے ہیں تو بسم اللہ پڑھتے ہیں، تو بسم اللہ کے شروع کے اندر با ہے، تو اس کا معنی اب کیا ہوگا؟ اللہ کے نام سے، یا اس کا معنی سے ہو رہا ہے، اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو نہایت رحم کرنے والا بڑا مہربان ہے۔ واللہ بما تعملون خبیر، اللہ تعالیٰ اس سے جو تم عمل کرتے ہو خوب خبردار ہے۔ وبالوالدین احسانا، پہلے ہم نے سے کی مثالیں پڑھی ہیں، اب ساتھ وبالوالدین احسانا، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ نزل الکتاب بالحق کی، اس نے کتاب اتاری حق کے ساتھ۔ اب یہ سے اور ساتھ کا ترجمہ مکمل ہو گیا۔ آگے نیچے ہم پر اس کا ترجمہ پڑھیں گے۔ آمنا باللہ وبالیوم الآخر، ہم ایمان لائے اللہ پر اور آخرت کے دن پر۔ واللہ محیط بالکافرین، اور اللہ تعالیٰ گھیرنے والا ہے کافروں کو، تو یہاں پہ اس کا معنی کو ہوگا۔ الیس اللہ بعالم بالشاکرین، کیا اللہ شکر کرنے والوں کو خوب جاننے والا نہیں، یہاں پر بھی اس کا معنی کو ہوگا۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے اس وجہ سے جھوٹ بولتے ہیں، تو یہاں پہ با کا معنی اس وجہ سے ہوگا۔ وَيَشْتَرُونَ بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، اور وہ اس کے بدلے میں تھوڑا مول لیتے ہیں، تو یہاں پہ بھی کا معنی کیا ہوگا؟ بدلے میں۔ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی والعذاب بالمغفرہ،
یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے خریدا گمراہی کو ہدایت کے بدلے اور عذاب کو مغفرت کے بدلے. تو یہاں پہ دونوں جو ہے ان کا معنی بدلے میں ہوگا. ٹھیک ہے. الحر بالحر والعبد بالعبد، آزاد کے بدلے میں آزاد اور غلام کے بدلے میں غلام. یہاں پہ اس کا معنی جو ہے وہ بدلے میں ہوگا. نوٹ: نفی کے بعد عموماً علامت با کے اردو ترجمہ کی ضرورت نہیں ہوتی. یعنی اگر یہ با نفی کے بعد آئے، اس سے پہلے نفی ہو کسی چیز کی اور بعد میں یہ با آئے، تو پھر اس کے ترجمے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے. اور نفی سے مراد ایسا لفظ ہے جس کا معنی نہیں ہو، یعنی کسی کے لفظ کا معنی جب نہیں ہو جس سے نفی ظاہر ہو رہی ہو، اگر کوئی ایسا لفظ پہلے آ جاتا ہے اور با بعد میں آتی ہے تو پھر اس کا وہاں پہ ترجمہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اس کی مثالیں کیا ہیں؟ وَمَا أَنْتَ بِمُؤْمِنٍ لَنَا، اور نہیں ہے آپ ہماری بات ماننے والے. تو یہاں پہ بِمُؤْمِنٍ، یہاں پہ جو با ہے اس کا ترجمہ نہیں کیا جائے گا. وجہ کیا ہے کہ اس کے شروع میں جو لفظ ما ہے، جو نفی کا حروف نفی میں سے ہے، وہ آیا جس کا معنی نہیں ہے، تو یہاں پہ با کا معنی نہیں کیا جائے گا. وَمَا أَنَا بِطَارِدِ الْمُؤْمِنِينَ، اور نہیں ہوں میں مومنوں کو بگانے والا. وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ مِنَ النَّارِ، اور نہیں ہیں وہ آگ سے نکلنے والے. وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، اور نہیں ہیں وہ ایمان لانے والے. الیسا، یہاں پہ اوپر جتنے بھی تھے چار یہ ما تھے، آگے ہے لیسا. لیسا کا معنی بھی نہیں ہوتا ہے. الیس اللہ بِأَحْكَمِ الْحَاكِمِينَ، کہ نہیں ہے اللہ تعالیٰ سب حاکموں سے بڑھ کر. تو اس نوٹ کے اندر یہ چیز سمجھنے والی ہے کہ لفظ ما، لیسا یا ہر وہ لفظ جس کا معنی نفی سے ہوتا ہو، یعنی نہیں اس کا معنی ہو رہا ہو، اگر اس کے بعد با آئے تو پھر ہم نے وہاں پہ اس با کا ترجمہ جو ہے اس حروف کے اندر نہیں کرنا. آج کے سبق کو ایک مرتبہ اچھی طرح سمجھ لیجئے. آج کے سبق کے اندر صرف ایک علامت ہے با زیر کے ساتھ. تو یہ علامت جو ہے یہ اسم کے شروع میں آتی ہے، فعل اور حرف کے ساتھ. یہ تو خود حرف ہے، فعل کے شروع میں نہیں آتی، نہ آخر میں آتی ہے. جتنی بھی علامتیں ہیں ہم نے وہ پہلے پڑھی ہیں، وہ کچھ آخر میں تھی، تقریباً وہ آخر میں ہی آتی تھی، کچھ تھی جو شروع میں آنے والی ہیں. آج کی جو ہماری یہ علامت ہے اس سبق کے اندر، یہ بھی فعل کے شروع میں آتی ہے اور اس کے کئی معنی ہیں، جس کے معنیوں میں سے سب سے پہلے سے ہے، ساتھ ہے، پر ہے، کا کے، کی کو. اسی وجہ سے با سبب کا ذریعہ بدلے میں. تو اس کی مثالیں نیچے ہیں. اس کے بعد نوٹ ہے کہ نفی کے بعد عموماً جو با کی علامت ہے اردو ترجمے کی اس کے اندر ضرورت نہیں رہتی. یعنی ایسی علامت کے بعد اگر با آ جائے جس کے اندر نفی کا معنی پایا جا رہا ہو، یعنی کسی چیز سے نفی کی جا رہی ہو کسی چیز کے بارے میں، اور کوئی بھی ایسا معنی وہ ما کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، لا کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، الیسا کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے. یعنی ہر وہ لفظ جس کے اندر کسی چیز کی نفی کی جا رہی ہو، اگر اس طرح کا جو حرف ہے اس کے بعد با آتی ہے تو پھر وہ اس جگہ پہ اس کا ترجمہ با کا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ وہاں پہ اس کا ترجمہ بنتا نہیں ہے. امید ہے انشاءاللہ آج کا لیسن آپ کو ضرور سمجھ آیا ہوگا. لیسن کے حوالے سے اگر آپ پوچھنا چاہتے ہیں تو کمنٹس کے اندر ضرور پوچھیے. کل انشاءاللہ ہمارا آخری لیسن ہے، اس کے بعد ہم ایک مکمل اس جتنی بھی ہم نے علامات پڑھی ان کی ایک مکمل ویڈیو بنائیں گے، جس کے اندر تمام علامتوں کو ہم فرداً جو ہے دیکھیں گے. اور اس کے بعد انشاءاللہ ہمارا ترجمۃ القرآن کا آغاز ہوگا. اور ساتھ اسی طرح جو علم النحو ہے، جو علم الصرف ہے، جو بنیادی قواعد کی کتب ہیں، بہت ہی آسان ہیں اور جو بگنر ہیں ان کے لیے انشاءاللہ بہت زیادہ فائدہ مند ہونے والی ہیں. ان کا آغاز انشاءاللہ ہم کریں گے. وہ بھی ہفتے کے اندر 1 یا 2 لیسن ہمارا ہوا کرے گا. تو ہمارا جو ترجمۃ القرآن کی کلاس ہے یہ انشاءاللہ پراپر جاری رہے گی. اپنا بہت سارا خیال رکھیے، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے. ملتے ہیں نیکسٹ لیسن میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.